نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بات شروع کرنے سے پہلے میں بچوں سے کہوں گا کہ یہ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ان بچے یہ بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آ جائیں ہمارے قریب آ جائیں. نہیں بچے اٹھ کے ادھر آ جائیں. اس کو بھی کہا جو برکتیں رکھی ہیں وہ فضیلتیں اور وہ برکتیں اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی. روزے تو پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے تھے. تو روزے تو پچھلی امتوں پر بھی تھے، اس امت پر بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کا حکم پھر دوبارہ دیا. اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو روزے عطا فرمائے ہیں اس مہینے کا تذکرہ کیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہینے کا تعارف کرایا. یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کے بارے میں ہے تو اس نے فرمایا کہ میرا مہینہ، اور رمضان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو شہر اللہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں تو اس مہینے کا تعارف حق تعالیٰ شان نے قرآن کی نسبت سے کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ شانیں عطا فرمائی ہیں. تو اس مہینے کو اتنی زیادہ شانیں کیوں مل گئی؟ یہ مہینہ اس امت کو ملا، پچھلی امتوں کو ان شانوں کے ساتھ یہ مہینہ نہیں ملا تھا. تو یہ اس امت کو اتنی بڑی عطا کیوں ہو گئی؟ اس مہینے کے اندر کیا خصوصیت ہے، کیا شان ہے؟ تو حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے، اس کی شان جو بڑی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور پھر قرآن کی شانیں بیان فرمائی. الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت کا فرمان ہے. وبینات من الھدی، ہدایت کی اس میں واضح دلیلیں ہیں. والفرقان، اور یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ مہینہ باقی ساری مہینوں سے اونچا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں ہمیں ایک رات عطا فرمائی. اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر. اور یہ رات اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی. اس امت کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نام ایسے دیے ہیں
جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے، ان میں سے ایک لیلۃ القدر بھی۔ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے اور یہ کتنا بڑا انعام ہے؟ بعض انعامات جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں خود اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں، دیکھو کہ میں نے بہت بڑی چیز دے دی۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں لیلۃ القدر بہت اونچی چیز ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا ساری کی ساری ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو روڑی پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، صحابہ جو موجود تھے، کہ کوئی آدمی تم میں سے تیار ہے کہ اس بکری کے بچے کو ایک درہم کے عوض میں خرید لے؟ درہم اس زمانے کا چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، ایک درہم کے عوض میں کوئی اس کو خرید لے، کوئی اس کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جس کو اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جتنا تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ بے قدر ہے، بے قیمت ہے، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں یہ ساری دنیا بے قیمت ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر یہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے 2 پر نہیں، مچھر کے برابر نہیں، مچھر کے 2 پروں کے برابر نہیں، بلکہ مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ پانی پینے کے لیے نہ دیتے۔ آج دنیا میں کافروں کو بھی مل رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے، اللہ کے دین کا استہزاء کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے آج، وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس چیز کی کوئی قیمت ہی نہیں، کہ جس اللہ کے ہمارے نزدیک تو دنیا کی بڑی قیمت ہے۔ ایک شیر سونا کسی کو مل جائے تو سمجھتے ہیں ساری بڑا، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اور کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے تو کیا کہنے، اور امریکہ کا صدر بن جائے تو کیا کہنے، ساری دنیا کی حکومت مل جائے تو کیا کہنے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ جس اللہ کے نزدیک اس ساری دنیا کی کوئی قدر نہیں، وہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہمیں تمہیں دے دی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کی جائے اور اس رات سے ہٹ کے 1000 مہینے اگر عبادت کی جائے تو 1000 مہینے عبادت کرنے پہ جو اجر ملنا ہے اتنا نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں عبادت کرنے پہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان بھی عطا فرمائے، اور رمضان کی میں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ گاؤں میں فرق ہو سکتا ہے چودھریوں کا اور دوسروں کا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا یا ایھا الناس، خودو سن لو، سارے لوگ سن لو، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ چودھری جو ہیں وہ بھی دنیا میں اسی طریقے سے آئے ہیں،
جو ان کے خدمت گزار ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہارے ہم نے قبیلے بنائے ہیں، قبیلوں کی اور ریاستیں بنائی ہیں، تو یہ ساری کے ساری تعارف و پہچاننے کے لیے بنائی ہیں۔ جیسے آدمی کا نام یہ اس کی شناخت ہوتا ہے، والد کے نام سے اس کی شناخت اور زیادہ ہوتی ہے، قبیلے کا نام صاحب لگا دیا جائے تو اس کی شناخت، یہ سب نام کوئی شرافت کی چیز نہیں ہے، یہ ایک اس کا تعارف ہے۔ ولدیت یہ کوئی شرافت کی چیز نہیں ہے، یہ تعارف ہے۔ اسی طریقے سے قوم اور قبیلہ یہ ولدیت نہیں ہے، یہ تعارف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ فرمایا جس کے اندر تقوی زیادہ ہو وہ اللہ کے نزدیک معزز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ اور تقوی کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں، جو آدمی دعویٰ کرے کہ میں زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ پرہیزگار ہوں۔ تقوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، نہ میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں اور نہ کسی اور کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ متقی ہے۔ اگر کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے علم کی حد تک اس کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اپنے علم کی حد تک۔ باقی اللہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ نیک کون ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا اپنے تقوی نہ زیادہ ظاہر کرو، تقوی کی کوشش تو کرنی چاہیے لیکن تقوی ظاہر نہیں کرنا چاہیے زیادہ اپنا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں مجھے زیادہ بتا دو، کوئی آدمی کتنا بڑا بن جائے، افسر بن جائے، کچھ بن جائے، لیکن ماں کے سامنے وہ بچہ ہی رہتا ہے، ماں کے سامنے وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ حضرت مولانا قرطبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے، ان کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہوگی، ان کی والدہ بھی زندہ تھی، ان کی عمر 110 سال۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دروازے سے باہر آ کے کھڑی میں دروازے کے دہلیز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گزرتے ہوئے لوگ اونچی تعلیم حاصل کر رہے، ماں کے سامنے پڑھ کر اپنی پڑھائی بیان کرتا ہے تو ماں کہتی تیرے پوتڑے ہیں جان دے، تیرے پوتڑے تو جان دیا تھے۔ تو علمیہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے نا اس سے بھی پہلے سے جانتے تھے۔ ماں نے تو اس وقت جاننا شروع کیا جب ماں کی گود میں آ گئے تھے، اس سے پہلے ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا بن رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت چڑھ رہی تھی اندر، لیکن کیا بن رہا ہے اندر یہ ماں کو بھی پتہ نہیں تھا پہلے۔ اور علمیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی پہلے تمہیں جانتے تھے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے بھی جانتے ہیں جب تم زمین میں تھے۔ جب انسان جو ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں اسی کے اثر سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے نا، وہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ زمین سے نکلتی ہے نا، پھل زمین سے نکلتے ہیں، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں اور اناج زمین سے نکلتا ہے۔ تو فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اللہ میاں نے جب تمہیں زمین سے نکالا تھا نا، یعنی وہ خوراک بنائی تھی جو تمہارے ماں باپ کی خوراک بنی، تو وہ کون سی خوراک ہے جو تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنی؟ تو جب تم زمین کے اندر تھے، زمین کے اجزاء کا حصہ تھے، ابھی وہ سبزیاں نہیں بنی تھی، ابھی وہ فروٹ نہیں بنے تھے، ابھی وہ اناج نہیں بنے تھے، اللہ میاں کو اس وقت پتا ہے کہ یہ زمین کے وہ اجزاء ہیں جو فلاں آدمی کی پیدائش کر سکتے۔ وہ فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، جب زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا تو آگے بتایا۔ اور فرمایا اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا تھا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں جنین تھے نا، اللہ میاں کو اس کا بھی پتا ہے، اس وقت لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہاں کس طریقے سے تم پروان چڑھے ہو، تمہارا جسم بنا کیسے ہے،
فرمایا جب تم زمین میں تھے اس وقت بھی ہم تمہیں جانتے تھے، اور جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تو اس وقت بھی ہم جانتے تھے۔ اور فرمایا فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی زیادہ پاکیاں نہ بیان کر، اللہ کے سامنے پاکی نہ بیان کر، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں نے تیرا پتہ ہے، بتا بڑھیا کرنا۔ تو ماں کو کل سے پتہ شروع ہوتا ہے جب اس کی گود میں آتا ہے، یہ کہتا ہے اس سے پہلے مرحلہ تھا ماں کے پیٹ کا، اس سے پہلے مرحلہ تھا جب زمین کے اندر تم تھے، وہ اجزاء ابھی تمہارے ماں باپ نے نہیں کھائے تھے زمین کے، وہ اس وقت بھی ہم جانتے ہیں، ان اجزاء کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تم کس مٹی کے بنے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش تمہاری ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تم ہمارے سامنے پاکی بیان کرو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ زیادہ تقوی والا کون ہے۔ تقوی کی بات تو پتہ نہیں میرے کدھر سے آ گئی، تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینے عبادت کرتے رہو تو جتنا اجر ملنا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی شان کیا ہے ذرا سن لے۔ یہ سال پورے سال میں رمضان میں ہوتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے۔ 10 دن کے اعتکاف پر فرمایا کہ یہ پہلے عشرے میں نہیں ہے، اب جس نے میرے ساتھ مزید اعتکاف کرنا ہو وہ اگلے عشرے کا کرے، دوسرے عشرے کا، دوسرے 10 دن۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، درمیان والے جو 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے، اس کا اعتکاف فرمایا۔ جب یہ 10 دن پورے ہو گئے تو فرمایا اس میں بھی وہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر آخری عشرے میں سے بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی طاق راتیں ہیں ان سب میں اللہ کی عبادت کر لو، ان میں سے کوئی ایک تو لیلۃ القدر ہوگی نا، تو لیلۃ القدر کا اجر مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی علامت نظر آئے، جس کو علامت نظر آئی ہے اس کے لیے بھی لیلۃ القدر ہے، اور جس نے عبادت کی ہے لیکن کوئی علامت اس کو محسوس نہیں ہوئی اس کو بھی اتنے اجر ملے گا، اس کے لیے بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو لیلۃ القدر تو ان 5 راتوں میں سے ایک میں ہوگی، لیکن باقی 4 راتوں میں جو عبادت کی ہے وہ لیلۃ القدر کی نیت سے کی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر بھی لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے اتنی قیمتی رات ہمیں عطا فرما دی، اتنی بڑی رات ہمیں عطا فرما دی کہ 10 دن کی عبادت کر لیں، 5 راتوں کی عبادت کر لیں، 5 لیلۃ القدر ہمیں مل جائیں گی، اور ایک لیلۃ القدر جو ہے وہ 84 سال سے زیادہ ہوگی اس کا اجر ہے۔ 5 لیلۃ القدر ایک رمضان میں، یا اللہ آپ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی، تو یہ اتنی بڑی دولت آپ نے کیوں اتنی قیمت اس کی؟ ہمیں تمہیں پتہ نہیں ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں تو ہم نے قرآن اتارا تھا۔ تو جس رات میں قرآن اترا اس رات کی شان کی ہے، جس مہینے میں قرآن اترا اس مہینے کی شان یہ ہے، اور جو جس سینے میں قرآن اترا اس سینے کی شان کیا ہے؟ جس سینے میں قرآن اترا اس سینے کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے، ایک رات تھی نا جس میں قرآن اترا، ہر سال تو نہیں اترتا اس میں قرآن، لیکن جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے تو وہاں تو مرتے دم تک قرآن اس سینے میں رہتا ہے۔ اور کسی چیز کی قیمت بتانی ہے نا، عمر کہتے ہیں مرتے دم تک کے لیے، کہ یہ بیماری کہتے ہیں یہ مرتے دم تک رہے گی، اب شوگر ہو گئی ہے اب مرتے دم تک اس نے رہنا ہے۔ اور بعض لوگ قسمت کا حال پوچھتے ہوتے ہیں نا،
تو ایک کسی کو نجومی کے پاس کوئی آدمی گیا، کہنا جی گھر میں غربت بڑی ہے، تنگ دستی بڑی ہے، ذرا ہاتھ دیکھنا کیا ہاتھ؟ اس نے ہاتھ دے کے کہا کہ 40 سال تک یہ غربت رہے گی۔ اس کو ذرا امید پیدا ہوئی کہ 40 سال کے بعد شاید حالات ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر عادت ہو جائے گی اس غربت کی، پھر اس غربت کی عادت ہو جائے گی، رہنا ایسے ہی ہے ساتھ، مرتے دم تک کہتا یہ ساتھ رہے گی۔ لیکن قرآن مرتے دم تک ساتھ نہیں، مرنے کے بعد ساتھ دے گا۔ قبر میں جب انسان چلا جائے گا، نہ ماں وہاں پر کام دے گی، نہ باپ وہاں پر کام دے گا، نہ یہاں کہیں ہماری کوٹھی وہاں پر ساتھ جائے گی، نہ ہمارا مال جائے گا، نہ وہاں پر مویشی جائیں گے، نہ وہاں پر مربے جائیں گے، نہ وہاں پر ہمارا بینک بیلنس جائے گا۔ وہاں قبر میں ہمیں اگر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ نماز ہے اور قرآن۔ اس لیے قرآن جیسا باوفا دوست کوئی نہیں، اس لیے دوستی لگانی ہے تو قرآن سے لگاؤ۔ حافظ قرآن بن گیا بہت بڑی بات ہے، لیکن سب اس سے زیادہ بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو نازلہ قرآن پاک پڑھنا آتا۔ بچپن میں اگر نازلہ قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، اب سیکھا۔ اگر بڑی عمر میں جا کے سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم حضرت ابو بکر حضرت عمر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کس عمر میں؟ بچپن میں قرآن پڑھا تھا، قرآن کو سب نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کیا بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا؟ نہیں۔ ہاں حضرت علی نے بچپن میں پڑھا، لیکن وہ قرآن پڑھتے پڑھتے بڑے ہو گئے، 23 سال میں قرآن نازل ہوا نا۔ تو جب شروع کیا تھا اس وقت بچے تھے، اور جب قرآن پورا ہوا ہے تو اس وقت بہت بڑے جوان بن چکے تھے، بڑے بہادر بن چکے تھے، شیر خدا بن چکے تھے، کتنے دشمنوں کو خاک اور خون میں ملا چکے تھے۔ تو قرآن پاک ساری زندگی پڑھنا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، ساری زندگی ہے۔ یہ 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، اور سارے صحابہ 23 سال قرآن کے طالب علم رہے، 23 سال قرآن پاک کے طالب علم رہے ہیں۔ تو اگر بڑی عمر میں قرآن پڑھ لیا ہے تو حضرت ابو بکر کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ باقی نے تو شروع بھی بڑی عمر میں کیا تھا اور ختم بھی بڑی عمر میں کیا ہے، اور حضرت علی نے ساری زندگی اس پہ لگائی ہے، بچپن سے شروع کیا ہے بڑے بڑے تک، 23 سال تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھتے رہے۔ جس مسجد کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا وہ مسجد ساری مسجدوں سے اونچی، جس زمین کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا وہ زمین کا ٹکڑا سارے ٹکڑوں سے اونچا، اور جس گھر میں قرآن پاک کی رونق لگ گئی وہ گھر جو ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ جب یہ جہاز سے ہم اوپر سے گزرتے ہیں نا تو جس گھروں میں لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو لائٹ نظر آتی ہے، اوپر سے جہاز کے اوپر سے لائٹ نظر آتی ہے چمکتی ہوئی۔ تو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر جو ہے وہ فرشتوں کو آسمان پہ ایسے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن پاک باوفا دوست ہے، اس کے ساتھ دوستی لگائے، کوئی دن اس کا تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا تھا قرآن پاک ٹھیک پڑھنا چاہیے، ساری عمر پڑھتے رہتے تھے کہ پنجابی میں پڑھتے قرآن پاک، یہ پنجابی میں نہیں ہے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، عربی میں پڑھنا چاہیے۔ یہ قاری صاحبان کیا پڑھاتے ہیں؟ ان کو ان کے استادوں نے پڑھایا، ان کو ان کے استادوں نے پڑھایا، ان کو ان کے استادوں نے پڑھایا، اس طریقے سے اوپر تک یہ سلسلہ چلتا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ قاری صاحب سے نہیں پڑھتے، ان سے جو پڑھا ہے آپ یہ سلسلہ چلتے 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 آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے لیا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جبرائیل علیہ السلام کو درمیان میں واسطہ ہے لے کے آ رہے ہیں، اصل استاد تو کون ہے؟ اور
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ جو ہے آپ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم قاری نوید صاحب سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ بالواسطہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بن گئے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ جڑ رہا ہے تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو ایسی مبارک چیز ہے کہ ساری زندگی کے لیے ہمیں قرآن پاک کا طالب علم بن جانا چاہیے، مرتے دم تک ہمیں قرآن پاک کا طالب علم بننا چاہیے۔ یہ موبائل قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ فیس بک قبر میں کام نہیں آئے گی، یہ یوٹیوب قبر میں کام نہیں آئے گی، یہ واٹس ایپ جو ہے یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے، جن کی وجہ سے ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگائیں، قبر میں یہ قرآن پاک ہمارے پاس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری مجلس آج اس ادارے کی نسبت سے ہے جس ادارے میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ جو مہینہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، جو رات قرآن پاک کے نزول کی رات بن جاتی ہے وہ رات ساری راتوں سے افضل، اور جس دل میں قرآن پاک آ جاتا ہے وہ دل سارے دلوں سے افضل بن جاتا ہے، جس زبان پہ قرآن پاک آ جاتا ہے وہ زبان باقی زبانوں سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ یہ ادارے جو ہیں یہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہیں۔ قبر میں اب ہمارے لیے عذر کوئی نہیں، کوئی کہے کہ جا کے قبر میں کہ ہمیں تو قرآن پڑھانے والا آیا ہی کوئی نہیں تھا، تو اگر یہ کہ قاری نوید تو تھا تمہارے گاؤں میں، اور اس طریقے سے کھجور والی مسجد میں قاری صاحب تو تھے، اور فلاں مسجد کے اندر بھی فلاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور کوشش کرو کہ قرآن پاک کے طالب علم بنے رہیں اور مرتے دم تک طالب علم بنے رہیں، اس لیے کہ یہ شاگردی جو ہے یہ اس قاری صاحب کی نہیں ہے، یہ ہم اس طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس قاری صاحب کو ان کے استادوں نے جیسے سکھایا تھا، اور وہ انہوں نے ان کو ایسا پڑھایا جیسے ان کے استادوں نے ان کو سکھایا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ کلام بھی اللہ کا، شاگردی بھی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔